بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ۔ اس بجٹ 2020-21 کے اوپر آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ پچھلی دفعہ جب بجٹ پیش ہوا تو بوجوہ میں بات نہیں کر پایا تھا۔ اب کی مرتبہ بھی بیماری ایسی تھی کہ شاید اس پہ اظہار خیال نہ ہو پاتا، لیکن اللہ نے کرم نوازی کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، اور دعائیں کرنے والوں کا جنہوں نے دعائیں کی اور اس قابل ہوئے کہ آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکیں۔ میں اپنے تمام کولیگ حضرات جتنے ساتھی ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اس حوالے سے دعائیں کی ہیں میری صحت کے حوالے سے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ بالخصوص آپ کا اور وزیر صحت کا کہ آپ میری بیماری کے دوران کافی فکر مند تھے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے میری دیکھ بھال کے لیے پورا اہتمام کیا بیماری کے حوالے سے۔ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت کا جو ہے وہ اگلے سال کے لیے بجٹ ہے، اور اس کے بعد شاید الیکشن ہے۔ اس ہاؤس میں آنے کے لیے ایک سیاسی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ادارہ جماعت ہوتی ہے، اور ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر، جس کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے جب اس کی بنیاد رکھی، اجازت دی، تو پچھلے 5 سالوں میں 2011 میں ہمیں لوگوں نے موقع دیا کہ ہم آزاد کشمیر میں بطور اپوزیشن اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ کی کرم نوازی سے اور عوام الناس کے اعتماد سے ہمیں موقع ملا کہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ تو بنیادی جو وجہ اللہ کے کرم ہے، پھر اس کے بعد عوام الناس کا اعتماد ہے، اور پھر سیاسی ادارہ ہے، یعنی ہماری جماعت ہے، جس کی لیڈرشپ نے اپنی قیادت کے ذریعے، اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے، اپنے مدبرانہ فیصلوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے اندر ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ان کے ویژن کے مطابق، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی کام کر سکیں، اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی اپنا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ تو آج جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان میں کافی سے زیادہ اس میں ہمارے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی شفقت، محبت اور قیادت کا بڑا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک اچھی حکومت، اچھی حکومت، بہتر حکومت جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ جناب اسپیکر، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ میں نے بجٹ نہیں پڑھا، اور البتہ میں نے جناب وزیر خزانہ کی تقریر جو ہے وہ لائیو سنی تھی، تو تھوڑی باتیں مجھے یاد ہیں، لیکن ان پہ مجھے بحث نہیں کرنی، کیونکہ بجٹ کے بارے میں میرا جو شروع سے ایک نقطہ نظر رہا ہے، اب بھی وہی ہے کہ بنانے والے جو ہے وہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پڑھنے والوں کو بھی یقیناً بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور سننے والوں کو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور سمجھنے والوں کو ان سے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں فیض صاحب نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہوا ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہو۔ میں آپ سے امید ہی کر رہا تھا کہ شعر ابھی میں نے کہا کہ وہ چونکہ وزیر خزانہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو میں نظر کیے دیتا ہوں، چونکہ اچھی سونی ہے نا، ان کی طبیعت اور مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ فیض کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے اردو میں تقریر کی، اگر آپ نے سنی تو بڑا فصیح و بلیغ، بڑا لکھنوی انداز میں اس میں کوئی شعر نہیں تھا۔ اور پچھلی دفعہ چونکہ تارڑ صاحب تھے تو انہوں نے بہت سارے لکھے تھے، پھر انہوں نے پتہ نہیں کس طرح وہ اپوزیشن کی آواز میں شاید دب گئے۔ وہ فیض نے کہا ہے کہ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے،
منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ پیش ہوتا ہے جس میں ایسٹیمیٹس لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتی ہے ہماری جتنی انتظامیہ ہیں کہ اس کے مطابق ریکوریز کی جائے، اور اصل میں جو نظرثانی میزانیہ جب پیش ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ کارگزاری بہتر تھی، کس حد تک ہم اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہے، کس حد تک ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور ریکرنگ ایکسپینڈیچر میں اپنا کام ٹھیک کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو وسائل ہمیں دستیاب تھے ان کو بہتر طریقے سے آرگنائز کرنے میں، ڈسپرس کرنے میں ہماری حکومت نے، ہماری انتظامیہ نے اپنا بہت بہتر کردار ادا کیا ہے، اور میں اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر، یہ ایوان جس کے بارے میں وزیر قانون بتا رہے تھے، تاریخ بتا رہے تھے، وزیر قانون بھی تاریخ کے طالب علم ہے اور قائد ایوان بھی تاریخ کے طالب علم ہے۔ ہم تو تاریخ سے سبق حاصل کرنے والوں سے میں کہ تاریخ ہمیں کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ جب قرارداد آزاد کشمیر پیش ہوئی تو اس کے بعد کیا آزاد کشمیر اسی قرارداد کے مطابق موجود رہا؟ سوال یہ نشان ہے۔ اس کے بعد جو وزارت امور کشمیر اپنا کردار ادا کرتی رہی اور جو حکومتیں یا پارٹیاں حکومتیں بناتی رہیں ان کا کردار مثالی رہا مشکل حالات کے اندر کہ نہیں رہا۔ 70 سے پہلے کا دور، 70 کے بعد کا دور، 1970 کے بعد کا دور، جو مشکلات آج ہم دیکھتے ہیں یہ مشکلات ہم سے پہلے جو اکابرین تھے شاید 10 گنا زیادہ تھی، اور اس دور کے اندر بنیادی جمہوریتیں ہوں یا اس کے بعد پھر صدارتی نظام ہو، پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام ہو، اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں نے اور بالخصوص مجاہد سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، جناب غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب، خورشید ملت جناب خورشید الحسن خورشید صاحب، سالار جمہوریت جناب سردار سکندر یاد خان صاحب، ان کا جو کردار رہا، جو انہوں نے کوشش کی یا کاوش کی اور لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے لیے جو ان کا ایک حکومت پاکستان سے ساتھ تعلقات کار رہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آج کے دور کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس دور میں کیا مشکلات تھیں، کیا حالات تھے، وہ شاید تاریخ کا ابھی حصہ نہیں بن سکے، اس لیے کہ تاریخیں لکھوائی جاتی رہی ہیں، تاریخ لکھنے والا ابھی کوئی نہیں آیا۔ کوئی لکھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کس حد تک کوئی بات جو ہے وہ درست تھی یا نہیں تھی۔ لیکن میں ان سارے جو ہمارے اکابرین تھے اور ان کے ساتھ اور جتنے ان کے ساتھی تھے، جو ان کے دست و بازو تھے، ان سب کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے تھے۔ آج تو بہت زیادہ ماحول جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن ان حالات میں کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، سیاسی ادارے یعنی جماعتوں کو آرگنائز کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اب تو سیاسی ادارے، ان کا وجود جو ہے وہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اب شخصی ادارے ہیں، شخصی ادارے کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کتنا ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہمارے قائد تھے، جو ہمارے رہنما تھے، جنہوں نے نظریہ دیا، فکر دی، سوچ دی، منزل کا تعین کیا، قرارداد علاقہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے حوالے سے، وہ
کل بھی سچے تھے، وہ آج بھی سچے ہیں، اور ہماری یہاں پہ موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سچائی کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے، ہمارا جو تعلق ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، اور اس میں کمی بیشی کسی سطح پہ نہیں ہو سکی۔ کسی کی کوتاہی ہے، کسی کی غلطی ہے، کسی کی کمزوری ہے، کسی کی بزدلی ہے، کسی کی نالائکی ہے، وہ ان کی اپنی سطح کی حد تک ہے، لیکن پاکستان کا قطعاً کسی لیول پہ کوئی قصور نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کا، سیاسی ایمان کا حصہ ہے پاکستان، اور اس کے اوپر آج بھی ہم اللہ کے فضل سے قائم و دائم ہیں، اور اس پہ کوئی کسی جگہ ریگریٹس نہیں ہے۔ بعض لوگ ریگریٹس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے جیسا جو سیاسی کارکن ہے، اس کے لیے جس کے آباء و اجداد نے، آپ جیسے سیاسی کارکن، باقی سیاسی کارکن، ہمارے تو کوئی والدین شاید اتنے بڑے سیاسی پس منظر کے مالک نہیں تھے۔ یہاں پہ اسمبلی میں قائد ایوان ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، لیکن سبھی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور پاکستان کو اپنی منزل قرار دینے والے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے والے ہیں۔ اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام نے ان جماعتوں کو وقتاً فوقتاً کامیاب کر کے دیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، تب یہ عوام کی حق نمائندگی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جناب والا، آج جس مقام پہ یہ حکومت، یہ لیجسلیچر، یہ عدلیہ، یہ دیگر ڈپارٹمنٹس کھڑے ہیں، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کی اس کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن ایک بات جو دل کو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد آیا ریاست جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑی، اور اس کے بعد آزاد ریاست جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑی۔ اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت بنانے کا اولین مقصد تھا، جس کا ہم ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر اور پوری ریاست کو آزاد کروا کے پاکستان کا حصہ بنانا، جو اپنے آباء و اجداد سے ہم سنتے آئے، پھر کتابوں میں پڑھتے آئے، اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی تو بیٹھ کے ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدگی، وہ محنت، وہ کوشش، وہ ہمت اس طرح نظر نہیں آئی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قانون سازی ان ٹائم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیولپمنٹ ان ٹائم ہو سکی یا نہیں ہو سکی، کوئی ادارے ان ٹائم بن سکے یا نہیں بن سکے، یا اس اسمبلی نے کون سی اچھی قرارداد پیش کی یا کون سی قرارداد ابھی تک پیش نہیں کر سکی۔ لیکن یہ جو اولین مقصد تھا، اس حوالے سے جو سیاسی ادارے یعنی سیاسی جماعتیں اور جو حکومتیں ہیں، ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا، اور پھر اس حوالے سے کوئی مربوط حکمت عملی جو ہے وہ طے نہیں ہو پائی۔ میں رشید ترابی صاحب سے ذکر کرتا رہا، قائد ایوان صاحب سے بھی ذکر کرتا رہا، ایک آدھ دفعہ سردار عتیق صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اب جو سفر ہے یہ کس سمت ہے۔ آیا صرف آزاد کشمیر نے اکیلے سارا وزن اٹھانا ہے، ہم اٹھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے؟ قوموں کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ علماء نے اسی لیے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اس طرح کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی۔ اب تو حالت یہ ہے سر، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ نشاں، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگ نو کے سنا،
نہ خاک پر کوئی دبا، نہ بام پر کوئی داغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشین نہ تھا رزق خاک ہوا۔ اس کو آگے لے جانے کے لیے اس ایوان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، افراد کی، جماعتوں کی کیا ذمہ داری؟ اس بارے میں جناب والا صرف اسی بات کے اوپر نہ بندہ یہ خیال کر لے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا، چل جائے گا سارا نظام، یہ بڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس کو آپ پھر کہیں گے کہ پھر کوئی بات کہہ دیتا ہے، میں ڈرتا ہوں، آپ سے زیادہ آج کل ڈرتا ہوں، اتنا قائد ایوان سے نہیں ڈرتا اتنا آپ سے ڈرتا ہوں۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، گر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے مل بیٹھنا ہے، جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جنہوں نے اس عوام کی رہنمائی کرنی ہے، جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ورنہ کل آپ یہ توقع رکھے کہ عوام آپ کی سڑکیں دیکھے گی، آپ کے پل دیکھے گی، آپ کے ادارے دیکھے گی، آپ کی تقاریر سنے گی، یہ ممکن نہیں رہے گا۔ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہے، اور یقین مجھے امید ہے کہ آپ چونکہ خود کشمیر کے سفیر رہے، قائد ایوان نے بہت کام کیا، یہاں پہ آپ کے وفود بہت گئے، صدر ریاست نے بہت کام کیا، لیکن وہ سارے کا سارا خون خاک نشین تھا، رزق خاک ہوا۔ 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے، وہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو گیا۔ آج یہاں پہ سردار عتیق صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب چائنا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے جو بات کرے، اس کے لیے اتحاد چاہیے، یکجہتی چاہیے، اور یہ باقی نفع نقصان جو ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سود و زیاں میں اگر پڑ گئے تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم حق نمائندگی ادا کر رہے ہیں، تو یہ بجا نہیں ہوگا، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، وہ لکھنے والا مورخ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں زیادہ وقت آپ کا سر نہیں لینا چاہتا، 1-2 ہی پوائنٹس ہیں میرے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، کہتے ہیں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے اس ملک کو کوئی سلامت نہیں رکھ سکتا، اور آپ نے دیکھا کہ رشیا کیسے جو ہے وہ بکھرا۔ سیاست اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے، وہ شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار۔ قوموں نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کتنا نہیں اٹھا سکتا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پچھلا سارا عرصہ 5 اگست کے بعد خود اس بات کی دلیل ہے روز روشن کی طرح کہ پہلے والی بات نہیں۔ اب بہت سارے معاملات میں ہمیں دیکھ بھال کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کرے پاکستان سلامت رہے، پاکستان شاد رہے، آباد رہے، خوشحال رہے، لیکن پاکستان میں جو اناؤں کا ٹکراؤ ہے اس نے معیشت تباہ کر دی۔ جب معیشت تباہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی آئینی اور قانونی ادارہ سلامت نہیں رہتا۔
جتنی مرضی چاہے کوشش کریں. میری گزارش یہی ہے کہ پاکستان کے جو اکابرین ہیں وہ اس معاملے میں کوشش کریں, محنت کریں اور روش کے ناخن لیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مل بیٹھ کے کوشش کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے لیے کوئی نرمی چاہتے ہیں. کوئی نرمی نہیں چاہتے کسی قسم کی, لیکن پاکستان کے لیے نرمی چاہتے ہیں. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان, مجاہد اول فرماتے تھے کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے. آج خود جو ضامن ہے ان کی کیا حالت ہے, اس کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ وزڈم پریویل کرے گی اور وہاں پہ جو ادارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کرنے والے ہیں یا ذمہ داری رکھنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں, وہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں گے. ہم کشمیریوں کو بے موت نہ مارا جائے, یہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. والا یہاں پہ میں ہمارا جو ڈائس فورا ہے اس کو میں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آخری امید ہے وہ, لیکن وہ بھی فکری اور نظریاتی انتشار کا شکار ہے اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے, واضح نصب العین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں. ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ری آرگنائز کرنے کے لیے ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس ہاؤس میں آپ سمیت کافی لوگ موجود ہیں جن سے اگر کام لیا جائے تو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو منظم کرنے میں اور ان کو یقین دلانے میں اور ان کو احساس دلانے میں اور ان کی جو ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے. ہم نے کوشش کی کہ صدر ریاست جو ایک ڈپلومیٹ تھے وہ آگے بڑھ کے کام کر سکیں, لیکن مجھے بدقسمتی سے میں کہنا نہیں چاہتا وہ بہت بڑے عہدے پہ قائم ہے, لیکن ہم لکیر کے فقیر بن کے معاملات کو آگے نہیں چلا سکے. ہمیں انیشیٹوز کی ضرورت ہے. انیشیٹو نہ ہو اور ہم معاملات کو صرف ایک ہی اینک کے ساتھ دیکھیں تو شاید اس طریقے سے بات نہیں بن پائے. اچھی تقریر کر لینا, اچھے اشعار پڑھ لینا, بہت اچھی ایسی انگلش بولنا جس کے لیے ہمیں آج کل گوگل میں جا کے الفاظ تلاش کرنے پڑے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ریزلٹ اورینٹڈ موومنٹ اینڈ ایکٹیویٹی یہ جنریٹ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. ہم پھر دوڑ پیچھے کی طرف گردش ہے ایام تو. ہمارے سارے سیاسی تجربے جناب والا اس حوالے سے ناکام ہوئے اور اس کا کوئی ریاست کے مکینوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکا. جناب والا ہماری حکومت نے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوشش کی کہ جو پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کی تھیں وہ نہ دہرائیں. گورننس کے ایشو سیٹل کریں. اس میں ہمیں اتنی کامیابی نہیں ملی, اس کی کئی وجوہات. یہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی. یہ ہمارا جو تعصباتی نظام ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی. اور یہ ہمارے جو اپنی بات کو صرف میرٹ سمجھنے کی بات ہے اس کی وجہ سے جو اجازت نہیں مل سکی. وہ ہمیں ناکامی اپنی تسلیم کرنی چاہیے کہ گورننس کے ایشو کمپیریٹیولی ہم بہتر طریقے سے حل نہیں کر پائے. البتہ پبلک سروس کمیشن ٹھیک کرنا, این ٹی ایس لے کے آنا, پبلک سروس کمیشن کو مسلسل کام کرنا چاہیے. اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے لوگوں کی. صرف تعریف کرنا مقصد نہیں ہے کہ کیا کام ہوا. اس طرح این ٹی ایس پہ بھی جب بیوروکریسی رکاوٹیں خود ڈالے گی آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. جس ملک میں سیکٹریز اپنی کرسی کے اوپر نہ بیٹھیں اور وہ تصور کریں کہ ہم ہر قسم کے قوانین سے بالا تر ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ تصور کریں کہ نچلے لیول پہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہوگا, یہ اچھی بات نہیں ہے.
بہت سارے اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کی بہت اچھی کاوشیں ہیں، بہت اچھی کوششیں ہیں، لیکن یہ جو گرہن لگتا ہے نا اچھے کاموں کے اوپر، سورج پہ لگ گیا، چاند پہ لگ گیا، اچھے کام پہ لگ گیا، یہ کریڈٹ جو لیتے ہیں آپ کہ جی پبلک سروس کمیشن اور این ٹی ایس اس کو گرہن لگا، نہیں لگنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جتنی یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے بڑی قربانی دی اور کہا کہ ٹھیک ہے سب کے لیے میرٹ ہونا چاہیے. ہم نے تو میرٹ سب کے لیے لایا، خود جو اس کو امپلیمنٹ کروانے والے تھے انہوں نے کتنا میرٹ پہ عمل کیا ہے، کتنا نہیں کیا، یہ سوالیہ نشان ہے. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اتنی جلدی بغیر کسی دلیل کے قائل ہو جائیں. میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب بھی ہمارے پاس 1 سال کا وقت، مجھے بتایا جائے کہ تھانے ٹھیک چل رہے ہیں، محکمہ مال ٹھیک چل رہا ہے، محکمہ برقیات ٹھیک چل رہا ہے، محکمہ دیگر محکمے جتنے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، میرا محکمہ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی اور محکمہ ٹھیک چل رہا ہے. لوگ ڈے ٹو ڈے جن کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے بغیر کسی سفارش کے، اور اگر حل ہو رہے ہیں تو سارا کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو سارا ڈسکریڈٹ ہمارے سمیت سب لوگوں کو جاتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کو آپ کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے اپنے ایمان کا آخری درجہ کم از کم ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ گزارش مجھے کرنی تھی. جناب والا، یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کہ ہمارا بجٹ بہت بہتر ہوا، ہماری ٹیموں نے کام اچھا کیا، ہمارے جو فنڈز ہمیں اویلیبل ہوئے، ہم نے پلاننگ ٹھیک کی، ہم نے اپنی ترجیحات ٹھیک طے کی، اور اس میں کافی سے زیادہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. اور اس کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا، جتنے ڈپارٹمنٹس نے کام کیا، وہ لائق تحسین ہے، اور یہ ہمارے کریڈٹ میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن جناب والا ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں. ابھی لا منسٹر کہہ رہے تھے احتساب کا نظام ہے، ہم نے احتساب کا نظام اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، دوسرے سے شروع نہیں ہوتا. اگر احتساب اپنے آپ سے شروع کرے تو اس کی کریڈیبلٹی ہے، اور اگر دوسرے سے شروع کریں تو اس کی کریڈیبلٹی کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. یہ احتساب کے قوانین کا ایک بڑا واضح جو ہے وہ مینیفیسٹو ہے. یہ جو احتساب ڈپارٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ایک خود احتسابی ہے. خود احتسابی کے عمل سے کون کون گزر رہا ہے، کون کون نہیں گزرا، اور کتنے کو چھوٹ مل گئی، کتنے کو چھوٹ نہیں ملی، یہ سوالیہ نشان ہے. میں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو کوشش تھی، ہماری ٹیم کی جو کوشش تھی، اور بڑا کریڈٹ جاتا ہے چودھری عزیز صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ہمارے جو سی ایس ڈیولپمنٹ ہے ان کو، ان کے جو سیکٹریز کے سب کو، ان کو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک بہتر انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھایا. پھر رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ نے شاندار جو ہے وہ ریزلٹس حاصل کیے، شاندار ریزلٹس حاصل کیا کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود. اور آج ہمیں چیلنج کرنا چاہیے کہ ہمارا ان معاملات میں کوئی کسی جگہ بھی احتساب کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کسی جگہ بھی ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا، اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور آج ایک آدمی اگر افتخار آباد شمس سے شروع ہو اور سر تاؤ بٹ تک چلا جائے، اگر اس کو آزاد کشمیر کے جغرافیہ کا علم ہے. کل ایک اینکر مظفر آباد کو مظفر گڑھ کہہ رہی تھی، بڑی سینئر اینکر ہے ایک ٹی وی کی، ہارون رشید صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ بات کر رہے تھے تو مظفر آباد کو مظفر گڑھ. تو اگر کسی کو علم ہو کہ افتخار آباد شم کہاں پہ ہے اور تاؤ بٹ کہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سارا یہ جو عمل ہے اگر کسی کو نظر نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کریڈٹ جن کو ملنا تھا مل گیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتیں اس تسلسل کو برقرار رکھیں گی. اور ایک بات ہمیں یہاں پہ تسلیم کرنی چاہیے،
کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ پہلے میاں صاحب نے مہربانی کی, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے مہربانی کی, 13th امینڈمنٹ جو آئی, امینڈمنٹس کے حوالے سے میں الگ بات کروں گا. ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہوتی رہی, اور نتیجتاً یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے شروع ہوئے کام جو ہے وہ مکمل کیے ہیں. یہ کسی اور حکومت کے کریڈٹ میں نہیں ہے, اور یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے مخالفین کے بھی وہ کام جو حق پہ نہیں تھے, میرٹ پہ نہیں تھے, ان کو بھی مکمل کیا ہے. آج جب اپوزیشن اعتراض کرتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جائیں جا کے چڑوئی کا حلقہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں, جائیں چک سواری کا حلقہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں, جائیں یہ جو باغ کا حلقہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں. لنک روڈز کے نام کے اوپر میجر روڈز کتنے تھے, اور جن کو اس حکومت نے مکمل کر کے دیا. کوئی ہم نے تخصیص نہیں بڑھتی, اس لیے کہ وہاں پہ جو چلنے والا ہے وہ ساری پارٹیوں کا, اس کا سب کا حق ہے, حکومت پہ سب کا حق ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک اچھا کریڈٹ ہے, اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیجسلیشن کے عمل میں اگرچہ اتنے ہمارے ساتھی شریک نہیں ہوئے, لیکن لیجسلیشن جتنی اس گورنمنٹ نے کی سر, پچھلے سارے ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے, آپ کو نہیں ملے گی. غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, کوئی بیچ میں کمی پیشی ہو سکتی ہے, اور پھر ہمارے اپنے ممبران نے پرائیویٹ بل لا کے 60 دن, جناب یہ پتہ نہیں 90 دن جو ہے 60 دن آج کل اسمبلی کا اجلاس. اپوزیشن تو اگر اپوزیشن میرے سے تو بڑا گلہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن نہیں ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں کوئی کام کرتے, محنت کرتے, کوشش کرتے, ہمارا احتساب اس ہاؤس کے اندر کرتے, ہم انہیں ویلکم کہتے. آن ریکارڈ وہ بات ہی نہیں ہوئی. بس بجٹ کے دنوں میں سڑکیں, فنڈز, اور لوکل گورنمنٹ کے جب فنڈز زیادہ ہوئے, ان کی مداد زیادہ ہوئی ہیں, اس کے بعد تو پھر نظام ہی اور طرح کا, اصل کام لوگ بھول گئے. تو پچھلے سال 5 سال ہم نے یہاں پہ اپوزیشن کر کے دکھائی. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اپوزیشن کس چیز کا نام تھا. فاروق طاہر صاحب آخر میں شریک ہوئے تھے. میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری کوشش جو رہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کامیاب رہی, اور سارے علاقوں کو برابر موقع ملا. بعض لوگ گلہ کرتے ہیں, کیپٹل کی اپنی ایک پوزیشن ہے, جو راولاکوٹ ڈویژن ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے, جو میپور ڈویژن ہے اس کی اپنی, جو جغرافیائی جو حالات ہیں اس میں سر مجھے اندازہ آپ کو کوئی جلدی ہے, لیکن میں آج روانی سے بول رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے اس کے بعد مہلت دینی ہے نہیں دینی, اللہ تعالیٰ اور بھی موقع دے گا جی, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ تھوڑا ہوتا ہے. آپ کی جب نظر کسی کو لگ جائے تو اس کے بعد تو جتنے مرضی درباروں پہ. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, تو پھر آپ کو. مجاہد اول کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا, میں اور عبدالرشید عباسی صاحب, تو وہ اسپیکر تھے اس زمانے میں, میرپور جا رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, مجاہد اول آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے مڑ کے دیکھا میری طرف, انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی جلدی ہے میرے مرنے کی؟ تو میں 20 سال نہیں مروں گا. تو وہ 20 سال اور زندہ رہے, اس لیے آپ کی ابھی کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں ہے, آپ کام کریں, آپ نے بات کریں. میں اس پہ آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں, دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں, دوستوں نے میرے مرنے کی دعا مانگی ہے. بہرحال مجاہد اول تو بہت بڑے آدمی تھے نا. میں اگلے دن میں نے چغتائی لیبارٹری سے جب ٹیسٹ کروایا جناب والا, تو لائٹ اینڈ نوٹ, تو اس کے اوپر انہوں نے جب سینئر سٹیزن لکھا نا, تو مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی. آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے خوشی کس بات کی ہوئی, لیکن بہت خوشی ہوئی کہ وہ 8,000 روپے لیتے ہیں, انہوں نے مجھ سے 3,500 روپے لیے. تو اس کیٹیگری میں جب میں شامل ہو گیا تو آپ کچھ تو مارجن دیں, مہربانی ہوگی آپ کی. ویسے میں نے شعر ایسے پڑھ دیا, آپ دل پہ نہ لیں. اچھا, آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں دیں جو ہے, ان کا آپ کو بھی علم ہے. جناب والا میں ذکر کر رہا تھا اس حکومت کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے, کہ اس میں ہمیں کامیابیاں ملی اور بہتر طریقے سے ہم نے کوشش کی, اور
برقیات کے ڈپارٹمنٹ کا کام اچھا ہوا. ہم نے واٹر سپلائز کے لیے سارے علاقوں میں اسکیمیں شروع کر دیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. عدلیہ کی ساری بلڈنگز ہم نے بنانا شروع کر دیں, جیلیں ہم نے بنانا شروع کر دیں. اب پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں آتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے, یعنی چوہدری صاحب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہائی ویز والا, اس کا کوئی 11 ارب 12 ارب روپے بجٹ ہے. اور جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے سر اگر ڈپارٹمنٹ کی حد تک دیکھیں تو 2.5 تقریباً ارب روپے کا ہے, لیکن اگر آپ سارے ڈپارٹمنٹس کو شامل کریں تو 11-12 ارب روپے کا بنتا ہے. پھر ہمارا سسٹم ایسا ہوا, پیپر رولز نافذ ہوئے, ہم نے ایک اچھا سسٹم لایا. پھر پچھلی حکومتوں کی طرح ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی, کسی کے اختیارات جو ہے وہ کم نہیں کیے, اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کمپیریٹیولی آپ کسی بھی صوبے کے ساتھ اس ہماری جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے اور گلگت بلتستان سے زیادہ نسبتاً بہتر ہمارے رزلٹس ہیں, جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہماری کاٹ نہیں لگائی, ہمیں موقع دیا, اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا. اس طرح ساس پروگرام ہے, اس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا. اسی طرح یہ بارڈر ایریا پیکج آیا, اس میں انہوں نے اگرچہ دیر آئے درست آئے اچھا کام کیا, اور اس معاملے میں یقیناً ہم ان کے شکر گزار ہیں. سر جناب والا, میں 2-3 باتیں چونکہ رہ گئی تھیں جو میں نے, ایک یہ 14ویں ترمیم کا بڑا ذکر ہوتا ہے جناب والا. جب 13ویں ترمیم پاس ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا ایسا نہیں ہو پائے گا, لیکن شاید خاقان عباسی صاحب کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے بعد میں اس کی سزا بھی بہت بھگتی, اور باقی اداروں نے ہماری اس بات کو سنا اور 13ویں ترمیم ہوئی, جس کی وجہ سے یہ اسمبلی اور یہ حکومت زیادہ بااختیار ٹھہرائے گا. اس سے پہلے مطلوب انقلابی صاحب کی صدارت میں کمیٹی بنی تھی اپوزیشن کے دور میں, اس میں ہم نے کافی کام کیا تھا. کچھ چیزیں اس کی آئیں, کچھ چیزیں نہیں آئیں, جو ممکنہ حد تک ہو سکتا تھا. یہ آئین میں ترامیم جو ہے یہ ارتقائی عمل ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آئے روز آپ کو کوئی نہ کوئی, جب عدالتیں اس کی تشریح کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کمی پیشی نظر آ جاتی ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اس میں کسی کے فتح و شکست نہیں ہوتی, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک وہ جن کا ذکر کیا لا منسٹر صاحب نے اپنے دور میں, پرانے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں کیسے ہوتی رہیں اور کیسے وہ ترامیم آ گئیں, کیسے آئین کا حلیہ بگڑ گیا, پاکستان کا آئین کا کیسے حلیہ بگڑا, سب لوگوں کو پتہ ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے سیاسیات کے ساتھ منسلک ہیں. یہاں پہ تو فرد واحد کو عدالتوں نے کہہ دیا پاکستان میں کہ آپ کا جو حکم ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اس حد تک بھی لوگ چلے گئے, مشرف صاحب کے ساتھ تعلقات نبھاتے. اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا. مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کریں تو آپ کو بہت سارے کیسز ملتے جائیں گے. خود جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ بولتی ہے, اگر کسی کو دلچسپی ہے پڑھنے کی. تو یہ جو ہمارا عمل ہے, ہم نے کوئی کمیٹی نیک نیتی سے بنائی تھی, ہم نے کوئی بدنیتی سے نہیں بنائی کہ اگر کسی جگہ کو کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کریں. اور کمیٹی نے آرٹیکل 1 سے لے کے جو ہے وہ شیڈول جو ہمارا ہے اس تک جا کے جو ہے ایک ایریا کو دیکھا اور جس جگہ وہ کمی پیشی تھی اس کو ڈسکس کیا ہے. ابھی ہم نے اس کو سم اپ نہیں کیا. جب ہم سم اپ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکس بھی کر لیں گے اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ, اور جس جگہ وہ ان کی رہنمائی درکار ہوگی وہ ضرور. یہ کام حکومتوں کا ہے. عتیق صاحب بھی حکومت میں رہے ہیں, بیرسٹر صاحب بھی حکومت میں رہے ہیں, چودھری مجید صاحب بھی حکومت میں رہے ہیں, چودھری یاسین صاحب بھی حکومت میں رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ حکومتیں اس وقت چیزیں ڈسکس کرتی ہے, ایشوز ڈسکس کرتی ہے جب وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے. اس پہ پھر کمی پیشی ہو سکتی ہے, اس میں جو ہے وہ یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ کوئی بات ان کی ٹھیک ہو. ہم تو اس وقت بھی انہیں کہتے تھے کہ آپ آئیں, جس جگہ آپ کو اعتراض ہے آپ بتائیں گے اس آرٹیکل پہ اعتراض ہے, اور جس جگہ آپ کا اعتراض نہیں ہے تاکہ آپ کا اعتراض ریکارڈ پہ رہے. آپ نے بائیکٹ کر دیا. یہ آپ حکومت کا اختیار جو ہے وہ اپوزیشن کو نہیں مل سکتا, اور اپوزیشن کا اختیار حکومت میں اگر کوئی استعمال کرنا چاہے میری طرح تو شاید کر لے, لیکن یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکومت کا اختیار جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس چلا جائے. تو یہ میری گزارش یہ ہے کہ وہ خاطر جمع رکھیں
ہماری حکومت ہے، اس نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں یہ بڑا فیصلہ تھا 13ویں ترمیم کا۔ میں خود کونسل میں رہا ہوں، وزیر خزانہ کونسل میں رہے ہیں، اور بھی ہمارے کئی ساتھی جو ہے وہ کونسل میں رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کونسل ایجے کے کونسل کیا چیز تھی، کس لیول پہ تھی، کس سطح پہ تھی۔ اچھی باتیں بھی تھیں لیکن بہت بری باتیں بہت تھیں، کچھ بہت سارے اختیارات انہوں نے خود جو ہے وہ کنسیو کر لیے تھے۔ وہ اب آزاد کشمیر کے اندر ایک، اللہ کرے کل، ہمیں تو یقین کامل ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ہمیں پھر دوبارہ منتخب کر کے بھیجیں گے، لیکن کل جو بھی آئے گا وہی اختیارات استعمال کرے گا اور وہی اسی کو موقع ملے گا۔ تو یہ انا نہیں بنا لینی چاہیے، ضد نہیں بنا لینی چاہیے، اور سیاست میں ویسے بھی ضد جو ہے وہ سیاست کی بالکل الٹ ہے۔ سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ کا نام ہے، مکالمے کا نام ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام۔ تو یہ بات جو ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ ان کو ابھی کوئی آئے گا، کوئی لائے گا ڈرافٹ تو ہمارے سامنے آئے گا تو ہم یقیناً اسمبلی میں لائیں گے۔ اب اسمبلی جو ہے وہ باختیار ادارہ ہے، اور 2/3 میجارٹی سے جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سمپل میجارٹی سے پاس ہوتی تھی۔ تو یہ تو حق اپوزیشن کے پاس موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اگر وہ کو خود ترمیم لانا چاہتے ہیں تو لے کے آئیں، ہم انہیں ویلکم کہیں گے، اور اگر لوگوں نے یہاں پہ اسے قبول کیا تو اچھی بات، نہیں کیا تو ریجیکٹ کر دیں گے۔ جب ان کی اپنی حکومتیں آئیں گی، جب اللہ نے انہیں موقع دیا تو وہ درستگی کر سکتے ہیں، ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر خواہ وہ اڑ جانا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ غیر مناسب ہے۔ ابھی جب کوئی چیز سامنے آئی تو لوگوں کو میں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو نمائندے ہیں، آپ کے یہ جو حکومت ہے، یہ آپ کی بھلائی میں اور ملک کے مفاد میں فیصلہ کرے گی، اور اس ریاست کا مفاد اور ملک پاکستان کا مفاد ہمیں ہر حالت میں عزیز ہے، اور اس کو ہر سطح پہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھا جائے گا۔ جناب والا، کچھ باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ریکرنگ ایکسپینڈیچرز ہیں، اس میں اس دفعہ بہت بہتر سہولت آ رہی ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ آمدنی اگرچہ کووڈ آیا لیکن اس کے باوجود آمدنی کمپیریٹیولی بہتر رہی۔ حکومت پاکستان نے بھی، مجھے ایک بات ضرور کرنا ہے کہ یہ واٹر یوز چارجز کے حوالے سے جو بات طے ہوئی تھی اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا، یہ میری ذاتی رائے ہے، نہیں ہوا۔ کوئی جو ریاست ہے جس کے وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتی، نہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو واٹر یوز چارجز ہیں، اس معاملے میں میں وزیر خزانہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو اب دوبارہ دیکھیں۔ اب آپ ان کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام کریں اس کے اوپر، کوشش کریں، اور اس کو ایک جس طریقے سے فیصلہ ہو پایا ہے، ہو چکا ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ جناب والا، معاہدے حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں، یہ کوالہ کا معاہدہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن نیلم جیلم کا معاہدہ بھی ہونا چاہیے۔ ہماری جو کمیٹی تھی جو میری سربراہی میں تھی، ہم نے تجاویز دی تھیں، اور ان میں ایک بات شامل رکھی تھی کہ کوالہ کے اوپر تب جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے جب نیلم جیلم کا بھی معاہدہ ہو جائے۔ اس کا پاس نہیں کیا گیا، مجھے اس کا افسوس ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں جستا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریٹریٹ جو ہے وہ ریٹریٹ ہوتا ہے، اور جب آپ ریٹریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آگے ایڈوانس کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ Once you retreated, you're defeated. یہ جو سوچ اور فکر ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں قائد ایوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کابینہ میں وہ معاہدہ لائیں اور اسمبلی میں وہ معاہدہ لائیں۔ جو کوالہ کے اوپر ہوا ہے، یقیناً پاکستان کے مفاد میں، ہمارے مفاد میں، یقیناً قائد ایوان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یقین کامل ہے، حکومت پاکستان پہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ بننے چاہیے۔ منگلا ڈیم کا معاہدہ ہوا، منگلا ریزنگ کا معاہدہ ہوا، نیلم جیلم کا کیوں نہیں ہوا؟ یہ آج تک بات جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔
جناب والا یہ ٹرپل ایم روڈ جو تھی ہمیں بہت کہا گیا جی کہ یہ بنے گی، نہیں بن پائی. یہ جو سی پیک کا حصہ تھا، ابھی میں نے بجٹ میں پڑھا کہ حکومت آزاد کشمیر نے اپنے بجٹ میں اس کو ان اپرووڈ رکھا ہے اور 5 ارب روپیہ مختص کیا ہے. یہ بھی ایک ریٹریٹ ہے، لیکن اچھی ایک تجویز ہے جو راجہ نصیر صاحب نے ان کے ساتھیوں نے کی ہے. میں راجہ صاحب آپ کو بڑا شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے اس کا اظہار کیا. لیکن یہ مانسہرہ سے مظفر آباد اور مظفر آباد سے منگلا یہ بننا چاہیے تھا اور اس کو حصہ رہنا چاہیے تھا. اور اس کے لیے جو ہماری ذمہ دار ٹیم ہے، چونکہ پالیٹیشینس کے ہاتھ میں پالیسیز ہوتی ہیں، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آج کل یہ دونوں معاملات ایک ہی کے ہاتھ میں ہیں. اس وجہ سے کچھ باتیں جو ہے وہ اس طرح کی پیش آ رہی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس ٹرپل ایم ہے اس کے لیے چائنا نے کمٹمنٹ دی تھی، اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے بہت کوشش کی تھی، احسن اقبال صاحب نے بہت کوشش کی تھی. اس کو حصہ بننا چاہیے. ہم بھی، ہمارے وسائل بھی پاکستان کے لیے حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے، لیکن ہم پہ بھی بخشش ہوئی کیرف تسلی کی. کبھی یہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ دو طرفہ ٹریفک چلنی چاہیے، یک طرفہ نہیں چلنی چاہیے. اسی طرح انڈسٹریل زون کی بات ہے، ہم نے اپنے بجٹ میں پیسے رکھے، پاکستان کی پی ایس ڈی پی میں کوئی پیسہ نہیں ہے. سی پیک کے تحت جو آزاد کشمیر کے ساتھ جو سلسلہ بنتا تھا اس کو جو ہے مزید حکومت کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور بات آگے بڑھانی چاہیے. ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ساری ٹیم ان کے ساتھ ہے. مجھے امید ہے کہ اپوزیشن بھی اس معاملے میں سپورٹ کرے گی. یہ دوبارہ ٹیک اپ کیے جانے چاہیے اور جو بھی ٹیم آپ کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کو اس معاملے میں لچک نہیں دکھانی چاہیے اور اپنی بات کرنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی قیادت میں یہ بات بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. جناب والا ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا. پچھلے سارے عرصے میں 4 سال میں ہم نے کوئی ادارہ اپ گریڈ نہیں کیا. ایک تعلیمی پیکج آیا تھا، سپریم کورٹ کی جانب سے حکم نامہ آیا، ہم نے اس کی تعمیل کی. لیکن پچھلے سارے عرصے میں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور دیگر ڈپارٹمنٹس میں جو کمی ہے، جو ایگریگیٹ ہے اس کے مطابق جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ادارے بھی اپ گریڈ ہونے چاہیے تھے جہاں پہ ضرورت ہے، کوئی کرائٹیریا بنا کے. اور جو کمی ہے تعلیمی اداروں میں، ہیلتھ کے اداروں میں، اور ابھی کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ کس لیول کی ہیں، ان کی جو ٹریننگ کس لیول کی ہے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو انکارپوریٹ کیا جانا چاہیے. میری گزارش ہے جناب قائد ایوان سے اور وزیر خزانہ سے کہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں. ملازمین کی تنخواہیں و پینشن، حفیظ صاحب نے جناب والا کمال کر دکھایا. جاتے جاتے وہ کمال کر گئے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے نظام کو چلایا. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پچھلے اپنے 5 سال پورے کیے گلگت و بلتستان میں اور اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق وہ آگے بڑھتے رہے. تو اس معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے. ایڈاک ملازمین کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، کنٹریکٹ ملازمین کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے اور یہ جو آئی ٹی کے ملازمین ہیں یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کیا جانا چاہیے. ہم کوئی بیگیج ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتے. جب سارے وسائل آپ کے پاس دستیاب ہیں اور جب آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر، تو پھر میرٹ جو ہے وہ اس کو ہر ایک ادارے میں پریویل کرنا چاہیے. کسی جگہ سیکریٹریٹ زیادہ آگے چلا گیا، کسی جگہ کوئی ڈپارٹمنٹ آگے چلا گیا، کسی جگہ عدلیہ کے ادارے بہت آگے چلے گئے، کسی جگہ پولیس کے ادارے بہت آگے چلے گئے، کسی جگہ ہیلتھ کے ادارے بہت آگے چلے گئے. تو ایک یونیفارم پالیسی جو ہے اس کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ جو ذمہ دار ہیں اس بات کے اوپر سوچیں گے. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا وزیر خزانہ سے اور قائد ایوان سے اور اس ہاؤس سے کہ یہ جو معاملات ہیں
ان کو بھی جب آپ این ٹی ایس کا کریڈٹ لیتے ہیں، جب آپ پبلک سروس کمیشن کا کریڈٹ لیتے ہیں، جب آپ سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں فنڈامنٹل رائٹس میں کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو ایکول جو ڈسٹریبیوشن ہے، ایکول جو رائٹس ہیں وہ آپ کے، کسی کو کسی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں، ماسوا اس بات کے کہ کوئی اعلیٰ کوالیفیکیشن رکھتا ہو، اس کا تجربہ زیادہ ہو گیا، کبھی 10 سالہ تجربہ آ جاتا ہے، کبھی فلاں تجربہ آ جاتا ہے، کبھی فلاں چیز آ جاتی ہے، کبھی تو یہ جو مختلف قسم کی اناملیز ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے. اور میری گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے اس حوالے سے بجٹ بنانے والے ہیں، بجٹ کو چلانے والے ہیں اور وسائل کو لانے والے ہیں اور وسائل کو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ اس معاملے پہ توجہ دیں گے اور ونس فار آل اس کو سیٹل کریں گے. اور جن لوگوں کے حقوق بنتے ہیں ان کو حقوق ملنے چاہیے، اور جن کے نہیں بنتے ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دینا چاہیے کہ آپ کے نہیں بنتے. اور اس حوالے سے جو کمی ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے. جناب والا، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور مجھے آپ نے موقع دیا. میں اپنی بیماری کا بھی مجھے احساس تھا کہ اللہ نے موقع دیا ہے تو چلیں اپنے دل کی بات کیے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بات میرے دل سے ایسی میری بات دل سے میں نے کچھ باتیں کی ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کو پازیٹیو لیا جائے گا. اور اس معاملے میں یہ جو جتنا بجٹ پیش ہوا ہے اس کی تو میں پورے حق میں ہوں. میں باقیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بجٹ کو پاس کرنا، اپوزیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بجٹ کو پاس کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. لیکن جن امور کی میں نے نشاندہی کی ہے گورننس کے اعتبار سے اور جو ڈسپیرٹی ہے ملازمین کے حوالے سے اور نئے ادارے قائم کرنے کے حوالے سے، ان کو بھی جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے گی اور اپنے بجٹ کا حصہ بنائے گی. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو.